علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ علمی کام کرتے ہیں ان کی دو بہت بڑی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو انٹلیکچول پروڈکشن میں تالیفات پیش کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تخلیقات پیش کرتے ہیں۔ مطلب ایک پروڈکشنز ہوتی ہیں اور ایک ہوتا ہے کمپائلیشن۔ جب آپ مطلب انٹلیکچول پروڈکشن کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں تو جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کچھ، وہ فکر کا ایک نیا منہج آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، سوچنے کی ایک نئی جہت آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ایسا کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اب تک آپ کو میسر ہے وہ یکجا آپ کو مل جائے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب سے میرا تعلق بہت عرصے سے تھا۔ جب وہ اورینٹل کالج میں تھے 1993-94 میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میں 2006 میں یہاں اقبال اکیڈمی میں آ گیا تو پھر ان سے مسلسل ملاقات رہی۔ اس عرصے میں ہمیں ان کی شخصیت کو دیکھنے اور سمجھنے کا جو موقع ملا وہ یہ تھا کہ کم از کم اقبالیاتی ادب میں انہوں نے وہ کچھ پروڈیوس کر کے دیا جو آئندہ آنے والے ریسرچرز کے لیے انتہائی سہولت کا ماحول بن گیا ہے، انتہائی سہولت کا ماحول بن گیا ہے۔ اور اس کے سوا ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کی ایک مجتہدانہ شان آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ اردو میں ان کا ایک بہت مجتہدانہ کام یہ تھا کہ وہ تلفظ کی صحت اور املا کی صحت، یعنی یہ دو وہ چیزیں تھیں جو اگر آپ ادب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تلفظ کی صحت بھی ان کے پیش نظر تھی، اور وہ ہمیشہ لفظ اگر آپ ان کے سامنے غلط بولتے تو ان کا اپنا ایک دھیما مزاج تھا، لیکن یہ کہ لفظ کی اصلاح کے معاملے میں وہ کبھی رو رعایت سے کام نہیں لیتے تھے۔ یعنی اگر آپ نے بولنے میں تلفظ میں غلطی کی ہے تو اس بندے کی بہت غیر معمولی صلاحیت یہ تھی کہ وہ آپ کے تلفظ کو درست کر دیتے۔ اچھا، یہ تلفظ کا معاملہ ایسا تھا کہ اردو کا جتنا بھی تلفظ ہے وہ سارے کا سارا کسی نہ کسی درجے میں عربی اور فارسی سے باروڈ ہے یا اسی کا ہے۔ اگر آپ اردو اچھا اردو لکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں آپ، اور تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی زبان جانتے ہوں، آپ فارسی زبان جانتے ہوں، اور پھر فارسی اور عربی میں ان تلفظات کے معاملے میں بھی آپ غلطی نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں جب اردو میں کوئی چیز منتقل ہوتی ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہوئے کچھ خاص جہات اختیار کر لی جاتی ہیں تو اس کو تلفظ کی آوازیں بھی خاص بنا دی جاتی ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب کی ایک مجتہدانہ شان یہ تھی کہ انہوں نے تلفظ کے معاملے میں ایک اپنی ایک خاص روش اختیار کی تھی جو کسی اور کے ہاں شاید آپ کو کم ملے گی۔ اور ان دی سیم مینر ان کی ایک بڑی غیر معمولی صلاحیت یہ تھی کہ وہ املا کے معاملے میں، اردو املا کے معاملے میں بھی اپنا ایک خاص منہج رکھتے تھے۔ اگر آپ اس منہج کو دیکھیں تو وہ اردو ادب کے جتنے لوگ ان کے ساتھ مطلب وابستہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ املا کے معاملے میں بھی انہوں نے واقعتاً ایک ایسا منہج اختیار کیا تھا جو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ پاکستان کے اندر جو املا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، وہ ان کی اپنی ایک شان تھی، اور کبھی بھی اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور انہوں نے جو کام کر کے دکھایا ہے ہمیں آگے عربی اور فارسی میں، کیونکہ مہارت بہت کم ہے، اور انگریزی کا معاملہ تو اور زیادہ بھی دلچسپ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اب انگریزی اس طرح سے استعمال ہونے لگی ہے جیسے گویا ایک مطلب ہمارے یہاں روزمرہ کے میں مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ مطلب اب لکھا جا رہا ہے زندگی کا نیٹ ورک۔ اب آپ غور فرما سکتے ہیں، زندگی ایک لائف کا نیٹ ورک،
یعنی اردو میں لکھا ہوا ہے لائف کا نیٹ ورک. اگر آپ اس طرح کا جملہ ہاشمی صاحب کے سامنے بولتے تو وہ کبھی آپ کو مطلب نظر انداز نہیں کریں گے، وہ آپ کی اصلاح کیے بغیر نہیں رہیں گے. اسی طرح سے عربی اور فارسی کے تلفظات کا معاملہ ہے. عربی اور فارسی کے تلفظ بھی اسی طرح کے ہیں. اگر آپ درست عربی نہیں جانتے، آپ درست فارسی نہیں جانتے، تو آپ ان تلفظات کو بھی اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے جس طرح سے ان کے کرنے کا حق ہے. اور پھر شاعری میں آ کر کچھ مسائل اور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کا ایک خاص طریقہ کار تھا جو انہوں نے اصلاح زبان میں تلفظ اور املاء کے معاملے میں اختیار کیا تھا. باتیں تو بہت ساری ہیں، میرے پیش نظر فی الحال کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.